لا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اے شافع امم شہیدی جاہل خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر جنگل درندوں کا ہے میں بے یار شب قریب گھیرے ہیں چار سمت سے بدخواہ لے خبر میرے امام فرماتے ہیں اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر مانا کہ سخت مجرموں ناکارہ ہے رضا تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جستو حبیبم مرض دارم زیسیاں لا دوائی مگر الطافتو باشد طبیبم بری نازم کی ہستم امتے تو بری نازم کی ہستم امتے تو بری نازم کی ہستم امتے تو گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم نسیمہ جانب بتہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن ز احوالم محمد را خبر کن طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ ہدائی ممبر نور پر جلوہ افروز مجھ سے بہتر مجھ سے پڑھی لکھی آوازیں اور پیش نظر آپ جیسے مخلص سامعین کی بارگاہ میں ارشد القادری محبتوں کے ساتھ سلام پیش کرتا ہے۔ سلام کرنا حضور کی سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ محبتوں کے ساتھ دونوں پہلوؤں پر عمل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد محبتوں کے ساتھ ہم اور آپ مل کر وہ حسین وظیفہ کریں جس وظیفے کے ذریعے اگر ہم چاہیں تو اپنے غریب خانے میں مدینے کے تاجدار کو بلا سکتے ہیں، جس کے لیے حکم نہیں ہے کہ آپ کعبہ پہنچ کر درود پڑھیں، باب جبریل کے سامنے کھڑے ہو کر درود پڑھیں، خود مالک کون و مکان صاحب ارض و سما فرماتے ہیں میرا امتی دنیا کے کسی کونے میں رہ کر جب درود پڑھتا ہے تو میں اس کے بھیجے ہوئے درود کو بھی سنتا ہوں اور اپنے امتی کو بھی پہچانتا ہوں۔ اگر چاہتے ہیں کہ لال گنج کے اس شادی خانہ آبادی کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے اللہ کے حبیب کے عشاقوں کے چہرے کو اللہ کے حبیب پہچانے تو دل کے ساتھ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی توفیق صاحب جنہوں نے اپنی بچی کی شادی کے موقع پر حضور کی محفل کو منعقد کیا ہے، بھائی ضیاء الحق صاحب جو بڑی محنتوں کے ساتھ علماء سے خلوص کے ساتھ لوگوں کو آپ کے دیار تک پہنچانے میں کافی محنت کرتے ہیں، اور چاہے جتنے دور کا سفر ہو جب آپ کے مدرسے کے پرنسپل مولانا صغیر صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، ان کے اخلاق کے سائے تلے جب انسان پہنچتا ہے تو اس کی تمام تر تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ مجھ سے پہلے میرا بھائی محمد ارشد صاحب بڑی اچھی نقابت کر رہے تھے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور بھائی فیروز راحت صاحب قبلہ ممبر شریف پر ہیں، شاداب سلمہ ممبر شریف پر ہیں، یہ تمام تر بھائی نور الہدا صاحب، ان تمام تر لوگوں کے محبتوں کو اپنے دل میں بسا کر میں آپ تک پہنچوں۔ اس سے پہلے اگر میری گزارش قبول کر لیں تو کچھ لوگ یہاں آ کر بیٹھ جائیں، آپ ایسے ٹیلوں پہ بیٹھے ہیں اچھا نہیں لگتا۔ یہ کون ہیں جو راہ میں بیکار بیٹھے ہیں، مسافر ہیں سفر سے امت ہار بیٹھے ہیں، غلام مصطفیٰ ہوں گے تو آ جائیں گے محفل میں، الگ بیٹھے ہیں تو لگتا ہے کہ چوکیدار بیٹھے ہیں۔ سمجھ رہے سب غلام سرور کون و مکان ہیں، سب اللہ کے حبیب کے دیوانے، جلدی کریں۔ مسلک اعلی حضرت فیض
جشن شادی خانہ آبادی. ماشاءاللہ آپ سب نے ہم جیسے گنہگار کی باتوں کو مانا. اللہ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا. حضور کی محفل حضور کے امتی جتنے دل سے سنواریں گے اللہ تبارک و تعالی ان کی دنیا بھی سنوارے گا, ان کی آخرت بھی سنوار دے گا. محفل کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی محفل کو جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے, اپنی عادت کے ذریعے خوب سجانے کی کوشش کیا کریں. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. ہم ایسے امام کے عشاق, ایسے امام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمارے پوری زندگی کے لیے ایک سبق اور ایک کام دیا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پالتا ہے جن کے صدقے سب کو رب العالمین. پرورش جس کی حلیمہ کے مقدر میں رہی, پیٹ پر پتھر بھی باندھے اس نے امت کے لیے, پیٹ پر پتھر بھی باندھے اس نے امت کے لیے. ساری دنیا کی حکومت جس کی ٹھوکر میں رہی, ساری دنیا کی حکومت جس کی ٹھوکر میں رہی. عزیزان قدر, یہ پاک محفل اس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو ہے منعقد ہے, جس نے ہر لمحہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کیا ہے, اپنے محبتوں میں یاد کیا ہے. ہماری مغفرت کی دعائیں حضور کرتے رہے ہیں. ادب کے ساتھ آپ تمامی حضرات بیٹھے رہیں. نعت کا ایک اور مصرع یہ تمام تر احباب کے حوالے سے آپ تک پہنچ جائے. ذرا دل لگائیں, کہہ دیں یا رسول اللہ. ہاتھوں کو اٹھائیں, جو ہاتھ نبی کے نام پر اٹھتے ہیں کل قیامت کے دن لال گنج کی یہ زمین ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگی. تب یہ زمین گواہی دے گی کہ فلاں بندہ اس میرے جو ہے پشت پر بیٹھ کر اے اللہ تیرے نبی کا ذکر کر رہے تھے اور تیرے نبی کے نام پر اپنے ہاتھوں کو بلند کر رہے تھے. ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ, اور دل سے بولیں یا رسول اللہ, یا نبی اللہ. اب نعت کا شعر یہاں سے سنیں کہ دھند میں مطلع انوار جنم لیتا ہے, دھند میں مطلع انوار جنم لیتا ہے, دشت کی گود میں گلزار جنم لیتا ہے, دشت کی گود میں گلزار جنم لیتا ہے. میرے آقا کے آنے سے بہت پہلے ہی خیر مقدم کو یہ سنسار جنم لیتا ہے. میرے آقا کے آنے سے بہت پہلے ہی خیر مقدم کو یہ سنسار جنم لیتا ہے. آپ کے محبتوں کا بہت بہت شکریہ. بس جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائیں, وہاں سے آ جائیں, وہاں سے آ جائیں. یہ آپ کے شان کے خلاف ہے. آپ جہاں کھڑے ہوتے ہیں, جہاں بیٹھتے ہیں, وہاں انجمن آرائی ہو جاتی ہے. آپ قوم مسلم ہیں, آپ کے سینے میں اللہ کے حبیب کی محبت ہے. آپ یہاں آئیں, آپ چھپنے کے لیے نہیں بلکہ آپ چھپنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. آپ تو وہ ہیں جس میدان میں اتر جاتے ہیں, وہ میدان کلمے کی برکت سے آپ کا ہو جایا کرتا ہے. آپ چھپے ہوئے لوگ ہیں, میدان میں آ کر بیٹھے محبت کے ساتھ. آئیے میں بہت ہی محبتوں کے ساتھ اس عظیم لہجے کو آپ کے حوالے کروں جسے میں اپنی محبت بھری زبان میں شہنشاہ ترنم بھائی محترم فیروز راحت کے نام سے میں جانتا اور پہچانتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ اس لہجے کو نہ دیکھتے ہوئے صرف اور صرف آپ کے ذہن و فکر میں یہ بات ہوگی کہ یہ اپنے گھر کی تعریف نہیں بلکہ نبی کی تعریف کر رہے ہیں. حضور کی تعریف پر آپ مچلتے ہیں تو محبتوں کے ساتھ محترم فیروز راحت صاحب کا استقبال نعروں سے کریں, اپنے رب کی وحدانیت اور نبی کے رسالت کی گواہی دیتے ہوئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ, فیضان حضور تاج الشریعہ, فیضان مخدوم اشرف, فیضان شرب سے اہل سنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.